بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين أو كما قال. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا پیش کیا. تفصیلی بات تو آپ کے سامنے یہاں کے حالات کے اعتبار سے مختصر پیش کریں گے. میں کچھ ایسی بنیادی باتیں عرض کر دیتا ہوں جو سب کے کام کی اور زندگی کے ہر میدان میں اس کی ضرورت ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. اگر خدا کا ڈر خوف پیدا ہو گیا تو 70 پردے میں چھپ کر بھی آپ گناہ، اور خدا کا ڈر خوف نکل گیا تو قبرستان میں بیٹھ کر بھی مستی کی بات ہے. کیسا ہونا ہے؟ دینی ادارہ چلانا اس کا ثواب بھی بہت ہے اور اس راستے میں بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں. اگر آپ نے اسے سلامتی سے پار نہیں کیا تو پھر اس کے لیے جہنم کے بڑے بڑے کھڈے میں گرنا پڑتا. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے بھی پیر تھے، وہ فرماتے تھے بھائی مدرسوں کی سرپرستی سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. کیوں کہ اگر کسی کے ذاتی مال میں ہم سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی اس کی ذات سے معافی مانگ لیں گے مسئلہ، لیکن یہ مدرسے تو قومی چیز ہوتی ہے. پتہ نہیں کس کس کا چندہ، کس کس کا پیسہ ابھی لگا ہے اور قیامت تک پتہ نہیں کتنا لگے. تو اس کے استعمال میں اگر کچھ کوتاہی ہوئی تو ہم کس کس سے معافی مانگیں؟ اس کے فرمانے سے بہت ڈر لگتا ہے. باقی دین کا علم تو ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس دین کا علم نہ ہو تو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتے، رسول کو نہیں پہچان سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان سکتے، خود اپنے حقوق نہیں جان سکتے. اس لیے دین کا علم بہت ضروری ہے. آپ حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے دینی مدرسہ قائم کرنے کا، یہ بہت مبارک قدم ہے. اس میں قیامت تک جتنی نیکیاں آپ کے ذریعے وجود میں آئیں گی وہ سارا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے نظام چلانے میں کوتاہی کی، غفلت کیا اور اس میں آپ کی وجہ سے گناہ داخل ہو گیا تو پھر جتنا آگے سلسلہ چلے گا گناہ کا اس کا ذریعہ بھی آپ بنو اور وہ سارا ٹوٹل آپ کے کھاتے میں نکلے. اس لیے میں نے یہ اشارہ کر دیا ہے. اب اس کی روشنی میں آپ سب مشورہ کیجیے کہ کیسے چلانا. میں تو بس خدا کے ڈر خوف کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے. نام سنا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جانتے ہو کون تھے؟ کون تھے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں لکھا ہے کان عمر ابن عبدالعزیز
یجمع کل لیلۃ الفقہاء ویتذاکرون الموت والقیامۃ والآخرۃ حتی کأن بین ایدیہم جنازہ ثم یبکون. کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بادشاہ تھے، تو روزانہ اپنے دربار میں ان کا ایک معمول تھا کہ روزانہ رات کو اپنے دربار میں بہت بڑے بڑے عالموں کو، فقہا کا تذکرہ ہے، فقہا اسے کہتے ہیں جو بڑا عالم، بڑے بڑے عالموں کو جمع کرتے اور جمع کر کے کہتے آپ موت کے ٹاپک پر بیان کیجیے، آپ قیامت کے ٹاپک پر بیان کیجیے، آپ آخرت پر بیان کیجیے، یتذاکرون الموت والقیامۃ، یہی سب ٹاپک پر بیان ہوتا. اور اس کے بعد پھر وہ اتنا اثر لیتے کہ یبکون، روتے ایسا روتے جیسا کہ ان کے سامنے جنازہ. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ سب کی ضرورت اس زمانے میں زیادہ تھی یا آج ہے؟ آج 10 گنا ضرورت پڑ گئی. حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے ایک حدیث سنائی جس حدیث میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ تھا. بس اس حدیث کو سن کے لم یزل یبکی، روتے رہے حتی فقط دم، یہاں تک کہ خون ہو گئی. اتنا کہتے ہیں کان عمر صعید المنبر مرۃ، ایک دن جمعہ کے دن ممبر پر چڑھے تو خطبے کے اندر سورہ تکویر اذا الشمس کورت، پتہ ہے کیسی سورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ قد شبت، آپ بڈھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے. تب حضور نے فرمایا نہیں بھائی، شیبتنی ہود والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. حضور نے کچھ ایسی صورتوں کے نام لیے جس میں قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ. فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ارے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، صحابہ ڈر رہے ہیں. اب اس پر ایک آیت سنو، قرآن پاک کی آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اس کا ترجمہ یہ کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، وہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ دینے کے بعد بھی ان کے دل ڈرے رہتے، کانپتے رہتے، وجلۃ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ لوگ جو ڈر رہے ہیں تو کیا یہ شراب پیتے تھے، چوریاں کرتے تھے، کیا کو ڈر رہے ہیں، یعنی گناہ کرتے تھے کیا؟ حضور نے فرمایا لا یا بنت صدیق انہم یصلون ویصومون ویتصدقون. کہا صدیق کی بیٹی یہ لوگ یہ چوری ووری نہیں کرتے تھے، شراب نہیں، بلکہ یہ تو نمازی تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقہ کرتے تھے. یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ ڈرتے تھے خیال کر کے کہ ہم اتنا سب کر رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے کس پر ڈرتے. سوچو آج ہمارا کیا ہے، ہم اپنی منزل سے کتنا، آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں اور اللہ سے ڈرنے پڑتے ہیں. اور صحابہ نیکیاں کر رہے ہیں اور نیکیاں کر کے بھی ڈر رہے ہیں. کیا کیا سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیت پڑھی صحابہ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنی جانوں کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچا لو جہنم کے آگ سے. حضور نے آیت کی تلاوت کے بعد جہنم کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا، اوقد علیہا الف عام حتی احمرت ثم الف عام حتی ابیضت
ثم الف عام حتى اسودت فهي سوداء مسلمہ. یہ حضور نے نقشہ کیا جہنم کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کو 3000 سال تک کرنا ہے. بس یہ سن کے مجلس میں ایک صحابی تھے، ان پر اتنا اثر ہوا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اتنا روئے کہ آسمانی نظام حرکت میں آ گیا. حضرت جبریل آ گئے مجلس کے اندر، کہنے لگے من حاضر باقی یا رسول اللہ، ہے کون صاحب یہ رونے والے ہیں؟ حضور نے فرمایا حبشہ کے رہنے والے. فاثنى علیہ معروفا، حضور نے ان کی کچھ تعریف فرمائی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق العرش لا تبکی عین عبد فی الدنیا الا ابصرت ضحکہ فی الجنہ. کہا یہ بشارت دے کر بھیجا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، بلندی شان کی قسم، جو میرا بندہ دنیا میرے ڈر خوف سے دنیا میں روئے گا، اس کے بدلے میں اس کے لیے ہنسنے کا انتظام کروں. اللہ آج خدا کا ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا. اللہ گناہ کر کر کے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے اللہ کے آنسو نکلتے ہیں. یہاں صحابہ بات پہ روتے تھے، بات پہ روتے. حضور نے ذرا سا ایسا نقشہ کیا پر رونے لگے. ایک مرتبہ رسول بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. آخرت کے جو حالات میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم رو زیادہ. حدیث میں اس کو سنتے ہی صحابہ پھٹ کر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. اس بات کی وجہ سے تم لوگ تعجب کرتے ہو، یعنی قرآن نازل ہوا تو تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو. کہتے ہیں بس یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اس آیت کو سن کر اصحاب صفہ رونے لگے، اللہ کے رسول بھی رونے لگے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے ساتھ رونے لگے. اسی وقت حضور نے بشارت دی کہ جو بھی اللہ کے ڈر خوف سے روئے گا وہ آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اور جو گناہ پر اصرار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. گناہ پر اصرار کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ یہ امت جانتے ہیں اصرار کیا ہے، اس میں سب ہندی کی چندی کرنی پڑتی. اصرار کہتے ہیں کنٹینیو گناہ کرنا، مسلسل گناہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اصرار. آج دیکھو کنٹینیو گناہ چل رہا ہے. حضور نے کہا جو کنٹینیو یعنی مسلسل اور اصرار کے ساتھ گناہ کرے گا، گناہ پر اصرار کرے گا، وہ جنت میں نہیں. ارے مرنا ہوتا ہے کہ نہیں بولو. فضائل اعمال پڑھتے اس میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ گنہگاروں کے لیے قبروں میں ہلاکت ہے. کالے کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، پاؤں کی طرف سے ایک سانپ کاٹتے کاٹتے قبر تک آ جاتا ہے، اور سر کی طرف سے ایک سانپ کاٹتے کاٹتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار تو جہنم کو یاد کر کے رونے لگی. حضور نے دیکھا رو رہی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہو، آپ لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا 3 مقام ایسا ہوگا وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فكيف بي وانا امرأة ضعيفة. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ امت تو قبروں میں آزمائش میں مبتلا کی ہے، میں ایک تو عورت تھا، پھر میں خود کمزور ہوں، پھر میں ایسا حال ہوں. سوچ ان کے لیے اتنی ساری بشارتیں، اس کے بعد بھی مطمئن نہیں، خدا کا ڈر خوف رونا. ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رات کو گشت کر رہے تھے. ایک صاحب رات کو نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. ایسا معاشرہ تھا اس زمانے کا. عام طور سے گھروں میں تہجد میں لوگ اٹھتے تھے، قرآن پڑھنا، رونا دھونا، ذکر دعا، یہ سب عام ماحول تھا. کیسا ہے آج ہم نے دین کی محنت چھوڑ دی تو عام ماحول کیا ہو گیا؟ آج امت کا اکثر طبقہ ایسا ہے کہ رات کو کھا پی کے فری ہوا تو کیا کرے گا؟ جیب سے موبائل نکالا اور موبائل کی حرام کاریوں میں ڈوب گئے. کب تک؟ کوئی رات کو 2 بجے تک، کوئی 3 بجے. آج ایسا معاشرہ.
لیکن اس کے اندر اتنی بڑی دھمکی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے. حدیث یاد آئی, سنو. حضور فرماتے ہیں لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ عَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. حضور فرمایا میری امت کے طبقہ رات کو لہو و لعب میں یعنی مستیوں میں, عیاشیوں میں, حرام کاریوں میں وقت گزارے گا اور صبح اٹھے گا تو سور اور بندر بنا دیا جائے گا. کیا کیا جرم تھا؟ لِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ, شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا یہ حلال قرار دیا. اور کیا جرم تھا؟ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا, سود کھاتے تھے. جب دیکھو آج تمہارے سود کی کتنی لعنتیں پڑی. جس کو دیکھو بنگلے کا شوق پورا کرنے کے لیے لون لے رہا ہے اور صاحب کاروبار کو ترقی دینے کے لیے لون لے رہا ہے. اور اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے نے فیصلہ کر دیا ہے جب حق اللہ اور ربا, اللہ سود کو مٹا دے. سود کو لے کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, پنپ نہیں سکتا. اگر پنپ رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, خدا کی طرف سے ڈھیل ہے, آگے بہت بڑی کھڑنے چاہیے. اس موضوع میں فرمایا درہم الربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ رواہ احمد بسند حسن. کہا سود کے ایک درہم کو سود جانتے ہوئے استعمال کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے. آج تمہارے سردی بخار کی طرف پھیلتا جا رہا ہے سودا. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے میرے بھائیوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا ازید اللہ بإحداثہا. جس کسی بستی میں زنا اور سود کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی. آج ہمارے دلوں سے مردہ کا ڈر نکل گیا, خوف نکل گیا, گناہ کر کر کے پتھر ہو گیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, تقریر فرمائی. حضور کے بیان سے متاثر ہو کر ایک صحابی رونے لگے, بہت رونے. ان کے رونے پر اللہ کے رسول نے خوش ہو کر بشارت دی. فرمایا لو شہدکم اليوم کل مومن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسی لغفر له. کہ اس مجلس میں اگر آج ایسے بہت لوگ ہوتے جن کے اوپر پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے تو آج سب کی مغفرت ہو جاتی اس ایک کے رونے کی. پھر حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا وذالک ان الملائکۃ تبکی وتدعی وتدعو وتقول له اللهم شفع البکائین فی من لم. قائد کے رونے کی وجہ سے فرشتے رونے لگے اور فرشتے رو رو کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ رونے والوں کی سفارش اور دعا ان لوگوں کو اپنے قبول فرما لیجیے جو نہیں. جن بزرگوں کا نام لے کے دعوتیں کھاتے ہو ان کا حال معلوم ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے تہجد کے وقت اپنے والد صاحب کو اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو ایسا بلک بلک کے روتے دیکھا ہے جیسے کوئی بچہ اس کی پٹائی کی جائے تو کیسا ایسا بلکنے والے. آج یہ سب سسکنے بلکنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے امت عذاب میں, تباہی میں, بربادی میں. بہت مبارک ہے آپ نے ارادہ کیا ہے, لیکن ایک موٹی مثال سمجھ لو کہ تمہاری 4-5 لاکھ کی گاڑی اگر تم خریدتے ہو تو اس کو چلانے سے پہلے چلانا سیکھتے ہو. جب بغیر سیکھے ہوئے ڈرائیو اگر کوئی اسٹیئرنگ پہ بیٹھ گیا بیٹھنے دو. ایسی یہ لائن جو ہے بہت ہی مبارک بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے. اس لیے اس لائن میں جانے سے پہلے اس کے سب شرائط معلوم کرو, آداب معلوم کرو. مدرسہ چلانا کسے کہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہے, اس کے لیے خدا کا کتنا ڈر چاہیے, خوف چاہیے, مسائل کا علم چاہیے, بار بار پوچھنا, بار بار تب جا کے اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. ورنہ یہ ایسی لائن ہے کہ اگر آپ نے قدم رکھا اور ایسی جیسے کہ گاڑی چلانا شروع کیا اور ڈرائیونگ نہیں سیکھی تھی تو خود اپنے کو بھی برباد کرو اور امت کو بھی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے لیے رونا سیکھو. حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آئے تو کم از کم رونے والوں کی صورت بنو. یہ اللہ کے لیے رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے
کہ اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا اللہ کی تو ایسی آنکھ پر اللہ جہنم کو کیا کرتا ہے؟ رونا اور اللہ کے لیے رونا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ ہو ملے گا. اس میں کون ہے؟ وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو ایسے محبت سے یاد کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. یہ شخص ایسا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا کیا کرے. اور یاد رکھو اگر دنیا میں نہیں روئے, اللہ کے لیے نہیں روئے, اور خدا نخواستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا, تو روایت میں آتا یرسل البکا, جہنم میں جہنمیوں پر رونے کا ایک عذاب مسلط کیا ہے. وہ روئیں گے اتنا روئیں گے حتی ینقطع الدموع, یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے. ثم یکون الدم, پھر خون روئیں گے, اور اتنا روئیں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے چہروں میں اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ جائیں گے کہ ان کھڈوں میں اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو کشتی چلا دے. مگر افسوس اس دن کا اتنا زیادہ رونا کچھ بھی نفع نہیں دے گا. اور اس دنیا میں اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں یا اللہ کے ڈر خوف سے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا تو جہنم کیا. بولو ارادہ کرتے ہو رو گے؟ نہیں رو سکتے اب تک جب تک کہ گناہ نہیں چھوڑ. گناہ کر کر کے دل پتھر ہوگا, کیسے رو. اور گناہ نہیں چھوڑ پاتے اس کے لیے جو نسخہ بتاتا ہوں, اللہ کا ذکر کرو. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے بڑی آسانی سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں, اور ذکر کرنے کی برکت سے دل نرم ہو جاتا ہے. پھر بات بات میں آدمی ہوتا ہے. باقاعدہ ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم ارزقنی عینین حطالتین, اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں بہنے والی آنکھ نصیب فرما. یہ دعا میں سکھائی گئی. مانگو کیا دعا؟ اے اللہ آپ کی محبت میں بہنے والی آنکھ نصیب فرما. آج لوگ روتے ہیں پر دنیا کے لیے روتے ہیں, کوئی بیوی کے لیے روتا ہے, کوئی بچوں کے لیے روتا ہے, کوئی مال کے لیے روتا ہے, اپنے پیدا کرنے والے کے لیے رونے والے بہت ہوتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے رونے والے بن جائیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. آج جمعہ کی رات ہے, درود شریف کا بھی اہتمام کرو, اور کل سورہ کہف کا بھی اہتمام کرو, اور خوب توبہ کرو. توبہ کرنے پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے, آپ کی بھی. اور آپ کو چلتے پھرتے کا ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں, اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو اس سے آپ کے بھی گناہ معاف ہوں گے, امت کے بھی معاف ہوں گے, اور کروڑوں نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں آتی رہیں. بتا دو کرو گے؟ پڑھو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. پھر پڑھو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. عمر ابن عبدالعزیز کے صاحبزادے نے ان کے انتقال کے بعد پوچھا, ابا وہاں جانے کے بعد سب سے اونچا عمل آپ نے کیا پایا؟ کہا بیٹا استغفار. استغفار سے بڑھ. استغفار کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. آج ہم گنہگار بھی ہیں تو ہمیں گناہوں سے معافی بھی مانگنا, اور اگر